بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بدلتے ہوئے اس موسم میں ہڈیوں کے درد، کمر درد، جوڑوں کے درد، گھٹنوں کے درد اور کمر کے درد سے پریشان ہیں تو یہ نسخہ آپ نے صرف 3 دن آزمانا ہے، اور اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ اپنے ہر طرح کے دردوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ آج کل جو موسم ہے، کبھی تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو کبھی تھوڑی سی ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن ابھی بھی جن کو جوڑوں میں یا پھر پٹھوں میں درد ہے تو ایسے تمام بھائی اور بہنیں اس نسخے کو صرف 3 دن آزمانا ہے۔ انشاءاللہ 3 ہی دن کے استعمال سے آپ کو درد سے نجات مل جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 2 نسخے بتائیں گے اور دونوں ہی بہت کامیاب ہیں، اس لیے دونوں ہی نسخے آپ نے غور سے سننے اور نوٹ کر لینے ہیں، اور جو آپ کے مزاج کے مطابقت رکھے گا آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ پہلا نسخہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے جو پہلی چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے کالی مرچ۔ آپ نے کالی مرچ لینی ہے، اور یہ خوراک کے لیے آپ کو صرف 4 دانے چاہیے ہوں گے۔ ان چاروں کو کسی چمچ یا پھر سخت چیز کے ساتھ توڑ دینا ہے تاکہ ان کے ٹکڑے ہو جائیں۔ یاد رہے کہ آپ نے ان کو پیسنا نہیں ہے بلکہ توڑنا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کالی مرچ کا پاؤڈر لے سکتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ آپ نے پاؤڈر بالکل نہیں لینا۔ جو چیز آپ کو جس طرح سے بتائی جائے اس کو ویسے ہی آپ نے نسخے میں استعمال کرنا ہے، اور آپ کو مکمل فائدہ بھی اسی صورت میں ہوگا جب آپ اسی مقدار میں اور اسی طریقے سے نسخے تیار کریں گے۔ دوسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے ادرک، جس کو انگلش میں کہتے ہیں جنجر کہا جاتا ہے۔ یاد رہے اگر کبھی جوڑوں کے درد کے لیے اور باقی دردوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے، چاہے اس کا استعمال دودھ میں کیا جائے یا چائے میں، لیکن اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ جوڑوں کے درد کی شکایت کرنے والوں کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیز ہے، اور جو نسخہ تیار کرنے جا رہے ہیں اس لیے آپ کو ½ انچ کا ٹکڑا بھی کافی ہوگا۔ اسے دھونے کے بعد اس کا چھوٹا ٹکڑا لینا ہے اور اس کو میش کر لینا ہے۔ میش کرنے سے ادرک کا رس اچھی طرح سے نکل جائے گا اور اس کے پورے فائدے آپ کو مل سکیں گے۔ گھٹنوں کے درد اور باقی دردوں کے لیے اس نسخے کو صرف آپ 3 دن آزما کر دیکھ لیجئے، اس میں حیران کن فائدے ہیں۔ اور آپ نے یہ دونوں چیزیں ایک پتیلی میں ڈال لینی ہے، اور اس میں 1 گلاس دودھ شامل کرنا ہے جو کہ تقریباً 250 ملی لیٹر تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے اس پتیلی کو چولہے پر رکھ دینا ہے اور اس کو اچھی طرح اسے ابال لینا ہے۔ جب اس کو ابال آ جائے تو اس میں درمیانی آنچ پر آپ نے اس کو 5 منٹ تک پکانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے چولہا بند کر دینا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ جو کہ آپ نے ادرک بھی میش کر کے شامل کی ہے اور کالی مرچ بھی کوٹ کر ڈالی ہے، اس لیے 5 منٹ تک پکانا ہی کافی ہوگا۔ 5 منٹ بعد ادرک اور کالی مرچ کے اثرات دودھ کے اندر آ جائیں گے۔ جب دودھ نیم گرم ہو جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور گلاس میں نکال لینا ہے، اور اس دودھ کو آپ نے پی لینا ہے۔ اگر آپ مٹھاس شامل کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اس دودھ میں مصری شامل کرنی ہے۔ سفید مصری پیس کر رکھ لیجئے اور 1 چمچ دودھ میں شامل کر کے استعمال کریں۔ مصری کے فوائد بھی اس نسخے میں شامل ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ چینی کا استعمال ویسے بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے بزرگ گڑ اور مصری کا استعمال زیادہ کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی صحتیں بھی اچھی ہوا کرتی تھی، اور اسی لیے آپ نے چینی کی جگہ مصری ہی استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ دودھ کس وقت استعمال کرنا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، رات کے کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے۔ ان دونوں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہر کوئی جوڑوں کے درد اور پٹھوں کے درد کی شکایت کرتا ہے، تو آپ کو بھی اگر جسم میں درد کی شکایت ہے تو اس نسخے کی صرف 3 دن استعمال کریں، آپ کے درد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اس نسخے کو آپ نے کمزور نہیں لینا، اپنے بزرگوں کو بھی آپ یہ نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا نسخہ آپ نے اس نسخے کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔
وہ ہے تل کا تیل کا نسخہ۔ آپ نے اس نسخے کے ساتھ تل کے تیل سے گھٹنے کی مالش کرنی ہے، جوڑوں کی یا کمر کی، جہاں بھی درد ہے۔ تل کے تیل کی مالش کریں اور اچھی طرح سے مساج کریں، اور مالش کے ساتھ ساتھ آپ نے صبح کے وقت کی دھوپ ضرور لینی ہے، کیونکہ ہڈیوں کے لیے صبح کی دھوپ بھی ضروری ہے۔ اور ہو سکے تو آپ تل کے تیل سے مساج کریں، وہ آپ صبح کی دھوپ میں بیٹھ کر کریں۔ یہ دونوں نسخے ایک ہی ساتھ ملا کر آزمائیں، اور اس سے جو فوائد آپ کو حاصل ہوں گے وہ آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانے ہیں۔ آپ کا ہر طرح کا درد اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا، آپ کے پٹھوں کے درد بھی ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہوگی وہ بھی نہیں ہوگی۔ اس نسخے کو 3 دن استعمال کرنے کے بعد وقفہ کریں، اور وقفے کے بعد دوبارہ استعمال کریں۔ جوڑ جسم کا وہ حصہ ہوتے ہیں جہاں ہڈیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ جوڑوں کی بدولت ہی ایک شخص اپنے جسم کو حرکت دینے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کسی بیماری یا چوٹ کے باعث جوڑوں کو نقصان پہنچنے کی صورت میں جسمانی حرکت متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے۔ مزید برآں جوڑے کے درمیان لیگمنٹ ہوتی ہے، جنہیں ہڈیوں کے جوڑنے والی رگیں بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں تو ہڈیوں کی رگڑاؤ سے بھی درد محسوس ہوتا ہے۔ بڑی عمر میں زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ درد کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ان وجوہات میں جوڑوں میں ورم، گٹھیا، کندھے کی سوزش، نقرس، کھچاؤ، موچ یا کوئی چوٹ لگنا وغیرہ شامل ہے۔ جوڑوں کے مسائل کی سب سے بڑی اہم شکایت گھٹنوں کے درد کی صورت میں پیش آتی ہے، جس کے بعد بالترتیب کاندھے اور کولہے کا درد کا نمبر آتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جوڑوں کا درد ایک شخص کو ٹخنے سے لے کر پاؤں اور کندھے تک، کہیں اور کندھے سے لے کر ہاتھ کے کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جوڑوں کا درد مزید عام ہونے لگتا ہے۔ جوڑوں کے درد کی شکایت مختلف لوگ میں یا ایک ہی شخص کو مختلف اوقات میں شدید محسوس ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں جوڑوں کا درد چند ہفتوں تک برقرار رہنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں میں یہ دائمی رہ جاتا ہے۔ البتہ مختصر عرصے کے لیے اٹھنے والا جوڑوں کا درد بھی آپ کے معیار زندگی کو اتنا ہی متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے جوڑوں کا خاص خیال رکھا جائے اور ابتدائی سے اپنی دردوں کے لیے مثبت اقدام اختیار کیے جائیں، جن میں ہمارے آج کے نسخے بھی شامل ہیں۔ شکریہ۔